بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر اپنی مختصر زندگی میں وہ شاعری کا ایک ایسا خزانہ چھوڑ گئیں جو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ تحریر ڈاکٹر ندیم مقبول۔ پروین شاکر کی شاعری خوشبو کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے۔ ان کی پہلی کتاب خوشبو کو 1976 میں آدم جی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد اعزازات اور اسناد سے نوازا گیا۔ اپنے گھر کی طرح وہ لڑکی بھی نظر سیلاب ہو گئی شاید، تجھ کو سوچوں تو روشنی دیکھوں یاد مہتاب ہو گئی شاید۔ پروین شاکر کی شاعری آج کے عہد کی شاعری ہے۔ انہوں نے شاعری میں مختلف تجربات کیے ہیں جس میں وہ کامیاب بھی رہی ہیں۔ مختلف زبانیں جاننے کے باوجود انہوں نے نہایت آسان اور سہل زبان میں شاعری کی۔ کھلی آنکھوں میں سپنا جھانکتا ہے، وہ سویا ہے کہ کچھ کچھ جاگتا ہے، تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں میرا تن مور بن کے ناچتا ہے۔ ہاں، ان کی شاعری میں مختلف زبان کی تراکیب اور الفاظ کا استعمال ضرور ہوا ہے۔ اپنی مختصر زندگی کے نہایت قلیل وقت میں وہ شاعری کا ایک ایسا خزانہ چھوڑ گئیں جو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ ان کے 5 شعری مجموعے خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ ہیں، جبکہ کلیات ماہ تمام کے نام سے شائع ہوا۔ جس تخیل پردازی کا نظارہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ ان کی ہم عصر اور دوسرے شعراء میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، جس بنا پر وہ دوسروں سے منفرد نظر آتی ہیں۔ ان کی شاعری عشق کے مختلف اور منفرد کیفیت احساس پیدا کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عشق اور محبت کی شاعرہ تھیں۔ ان کی مقبولیت ان کے پہلے شعری مجموعے خوشبو سے ہوئی۔ عشقیہ شاعری کی جو خوشبو انہوں نے بکھیری تھی وہ آج تک لوگوں کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، موج ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے، خوشبو کہیں نہ جائے یہ اصرار ہے بہت، اور یہ بھی آرزو کہ ذرا زلف کھول یہ، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو۔ ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا۔ پروین شاکر نے شاعری کی دونوں صنف غزل اور نظم دونوں میں شاعری کی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کی شاعرہ تھیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو نئے افق، نئے تجربات، نئے خیالات اور نئے معنی دیے۔ ان کی غزل گوئی ایک نئی سمت کا تعین کرتی ہے جو اپنے وقت اور حالات سے مطابقت رکھتی ہے۔ روایت اور جدیدیت دونوں کا ملحوظ خاطر رکھا، مگر کہیں کہیں روایت سے بغاوت کرتی بھی نظر آتی ہیں اور سیامی جھلک بھی نمایاں ہوتی ہے۔ لہو جمنے سے پہلے خون بہا دے، یہاں انصاف سے قاتل برا ہے، قاتل کو کئی قتل کے آداب سکھاتے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ پروین کی شاعری مکمل طور پر نسائی کیفیات اور جذبات کی شاعری ہے۔ وہ مرد کے ساتھ عورت کو برابری کا درجہ دینے کی شاعرہ تھیں۔ وہ عورت کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ ان کی نظر میں عورت کسی بھی طور مرد سے نہ تو پیچھے ہے اور نہ ہی کمزور۔ یہی جذبہ ان کی شاعری کی بنیاد بھی نظر آتا ہے۔ ان کے تخیل میں تاثر بھی نمایاں ہیں۔ ان کے موضوعات عصری بھی ہیں اور عہد حاضر کی آواز بھی سنائی دیتی ہیں۔ شاعری میں طنز کو ایک نئے انداز سے پیش کر کے اس میں نئے معنی پیدا کر دیے۔ ان کی شاعری کو 2 حصوں میں بآسانی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس میں انہوں نے موت، زندگی، ہجر، فرار اور وصال کا ذکر کیا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ان کی شاعری کی بنیاد اور ان کی پہچان بنا وہ ہے عشق، عاشقی، محبت کا شدت والا جذبہ جس میں خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعری کا انداز اور لب و لہجہ بھی منفرد ہے۔
ان کا شمار اردو کے ان شعراء میں ہوتا ہے جو اس دور کی شعری دریافت کے نمائندہ تھے۔ وہ صاحب کو شاعر کی حیثیت سے نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔ ان کی نظر میں مرد اور عورت کا عشق ہی عشق کا اصل تصور ہے، باقی عشق اپنے اپنے رشتوں کا نام ہے، کہیں تقدس ہے، کہیں احترام ہے اور کہیں عقیدت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ فن شاعری سے بھی بخوبی واقف تھیں، ادائیگی ہو یا الفاظ کا چناؤ، موضوع ہو یا لب و لہجہ، زبان و بیان ہو یا اسلوب کی لطافت و فصاحت، یہ تمام خصوصیات انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ پروین آج ہم میں نہیں، مگر ان کی شاعری کی خوشبو ہم آج بھی تازہ پھولوں کی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی ان کے بڑے شاعر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ حافظ۔